السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ نور کی ہماری تفسیر چل رہی ہے، جس میں آج ہم سورۃ النور کی 32 آیت دیکھیں گے، 30 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ اس کی پہلے کی جو 2 ہفتے سے ہم آیات سنتے آ رہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اور جس میں آپ کے محرم رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بناؤ سنگار کر کے بولتے یعنی اٹریکٹ ہونے والی یا اٹریکٹ کرنے والی نہ بنے، یعنی آپ کی پائل، آپ کی بینگلز یا پھر آپ کی ہیلز کی وجہ سے دوسرے متاثر نہ ہوں، اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ آیت میں واضح طور پر بتا دیے۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، یہاں پر ایامہ جو ورڈ آیا ہے اس سے مراد ان عورتوں سے کہا جاتا ہے جس کے خاوند نہ ہو، یعنی جس کے شوہر نہیں ہونا۔ جیسے کہ تین کیٹیگریز آتی ہیں اس میں۔ سب سے پہلی چیز کنواری لڑکی ہو، دوسری ہو بیوہ یعنی جس کا شوہر مر گیا ہو، تیسری ہے کیا ہے طلاق شدہ یعنی جس کا طلاق ہو گیا ہو، جس کا خلا یا طلاق ہو گیا ہو، اس میں شامل ہوتے 3 جنے اس میں آ رہے۔ یہ 3 جنوں کی کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ 3 قسم کی، مرد و عورت دونوں بھی ہیں اس میں، جس میں تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہو، مرد بھی آ گئے اس میں۔ مرد بھی کون سے؟ تینوں کیٹیگریز، کنوارا مرد یا پھر جس کی بیوی مر گئی ہو، یا پھر اگر اس کا کچھ طلاق وغیرہ ہو گیا ہو۔ یہ تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم نکاح کر لو، ان کا نکاح کر دو، ان کو ایسے ہی بغیر شادی شدہ ہرگز نہ رکھو، بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اپنا نکاح کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں غلام ہیں، نیک بخت لونڈیاں ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اگر آپ کے گھر میں نیک ہیں تو ان کی شادیوں کا بھی انتظام کرو، انہیں بھی بغیر نکاح کے ہرگز نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ دیکھیے اللہ کتنی بہترین اور پیاری بات یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم شادی نہیں کر رہے نا، شادی نہیں کر لے رہے، کوئی بھی غرض سے نہیں کر رہے۔ آگے کی آیت میں بول رہے اللہ تعالیٰ کمائی کی وجہ سے یا پھر ابھی روزی تو اتنی استطاعت نہیں ہے میری میں شادی کروں۔ ایک لڑکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اچھی جاب ہو جائے یا پھر میں کوئی گھر کا انتظام کر لوں، یا پھر گھر بھی ہے، جاب بھی ہے، لیکن اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی کو یعنی گھر میں شادی کر کے لائے تو میں نہیں پال سکوں۔ ایسا کوئی معاملہ اگر سوچ کر شادی سے پیچھے ہٹ جا رہا، استطاعت ہونے مفلسی کے ڈر سے اگر پیچھے ہٹ جا رہا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے میں اس کو مالدار بنا دوں۔ تنگ دستی کے ڈر سے کیا کرو؟ پیچھے مت ہٹ جاؤ شادی سے، اللہ تعالیٰ کی فضل پر یقین رکھو، وہ ضرور دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ غور سے سنیے میری بات، اللہ تعالیٰ بہت ضروری بات ہے۔ دیکھیے اس کے متعلق آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز نکاح کرنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، یعنی نکاح کے بعد ان کے لیے
اللہ تعالیٰ نا آسانیاں سعادت مندیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ نکاح کرنے والا پاک دامن، یعنی میں بے حیائی سے بچ جاؤں، بدکاری سے بچ جاؤں، اس نیت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا غلام جو ادائیگی کی نیت سے رکھتا ہے، یعنی ایسا غلام کو رکھنے والا جو اگر غلام جو رقم ادا کر کر چھٹنا چاہتا، اب کسی کی غلامی میں چلے گئے، اب وہ کیا ہونا ہے، آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ نیت رکھتا ہے کہ جیسے ہی میرے پاس میرے کام سے کچھ بھی رقم جمع ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اگر یہ نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور تیسری، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا خون بہانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام کی فلاح کے لیے اپنی جانوں کو گنوانا، ان تینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے، بلکہ حدیث میں بات واضح ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقصد نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر بات آ رہی، دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے آیت میں کیا بول دیے کہ مفلسی کے ڈر سے نکاح کرنے سے مت رکو، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا، لیکن پھر بھی تم کیا ہے، ابھی نکاح نہیں کرنا چاہ رہے۔ پاک دامن ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے، بول رہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنا نکاح کرنے کا مقصد نہیں رکھتے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پاک دامنی کے لیے جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے، یعنی اب میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے میں شادی کرنے کے لیے، تو اب وہ پاک دامن رہنا، اس کو بول رہے اللہ تعالیٰ کہ شادی کی استطاعت نہیں ہے تو تم کہیں بھی منہ نہیں مارنا، کہیں بھی جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کر لیے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر تم شادی کو تاخیر کر رہے تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ بولے پاک دامن تم کو رہنا چاہیے، تم کیا کرنا، اپنے آپ کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، بول کر اللہ تعالیٰ بول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار نہ بنا دے، یعنی یہاں تک کہ تم کیا کرنا، تم کو اللہ تعالیٰ فضل مال سے نواز دے، جب تم یہ نیت کر کے ہے کہ میرے پاس جب مال و استطاعت آئے گی تو میں شادی کروں گا، تو وہ ایک انسان جب میچور ہو جاتا ہے تو اس کی جنسی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لڑکی سے زیادہ بنسبت لڑکے کی جنسی خواہشات بڑھ جاتے ہیں، تو اس ٹائم پہ تم نکاح نہیں کر سکتا، لیکن میں آسانی کا کام ڈھونڈ لیتا ہوں، کیا ضرورت ہی پوری کرنا ہے نا، دوسری جگہ کچھ پیسے دے کر میں اپنی ضرورت کو پورا کروں، یہ حرام ہے اسلام میں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اگر تم پاک دامن، اللہ بول رہے تم شادی لیٹ کر رہے تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اور پاک دامنی کے لیے کیا کرنا ہے، نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اے نوجوانوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیے شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نگاہوں میں شرم و حیا لاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ بے حیائی کی طرف بہت جلدی مائل ہوتا ہے، لیکن اگر شادی ہو جائے تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کا۔ اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ نفل روزے رکھے، روزے اس کی جنسی خواہشات کو قابو میں رکھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حل بھی بتا دیے، اگر آپ کو جنسی خواہشات ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کرنا، نفلی روزے رکھنا ہے، کیونکہ نفلی روزے کیا کرتے ہیں، انسان کی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، قابو میں کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث نے اس کو روایت کیا ہے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی خواہش کرے تو تمہیں چاہیے کہ اسے آزاد کر دو، اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے ان میں سے انہیں بھی دو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تمہارے غلام میں سے جو کوئی بھی تم سے آزادی چاہتا ہو، اب آپ کے پاس غلام ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں آزاد ہونا تو ان کو آزاد کر دو، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ کب؟ جب وہ اپنی جو ایک فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے،
آزادی کے لیے کوئی غلام سے معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ فلاں اتنی رقم تم جمع کرو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. لیکن وہ جب آزاد ہونے چاہتا ہے، دیکھو اب جب غلام ہوگا تو وہ کچھ کما نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک کے ماتحت ہوتا ہے. تو جو آپ صدقہ خیرات دیتے وہ غلام کو دو تاکہ وہ آزادی کی رقم جمائے اور کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے. یہ بول رہے اللہ تعالیٰ. اور کیا بول رہے، جب وہ رقم ادا کر دے تو تم کیا کرو، اس کو آزاد کر دو. اگر تم کو کچھ اس کے اندر بھلائی نظر آئے تو تم کیا کرو، اپنے مال میں سے کوئی چیز دو. اگر وہ نیک ہے تو کیا کرنا ہے، بولے نا صدقہ خیرات. اور زکوٰۃ کا بھی اس میں حکم آتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ دینے کی جو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا مستحب ہے، یعنی اچھا ہے. تو اس میں سے ایک گردن آزاد کرنا بھی زکوٰۃ، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا بھی زکوٰۃ کی رقم ان پر خرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا ہے، اپنی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ غلاموں کو دینا ہے تاکہ وہ غلامی سے آزاد ہو جائیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آج تو غلاموں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جیل میں ناحق ہے، ناحق چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کون سی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہ ناحق جیلوں میں قید ہے، تو ان کو چھڑانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو لگائیں اور ان کو آزاد کرائیں. یہ ایک ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے زکوٰۃ کو اپنے صحیح جگہ خرچ کرنے کا. تمہیں جو لونڈیاں پاک دامن تم میں سے جو لونڈیاں، تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پر، دیکھیے ایک بہت بڑا حکم اللہ تعالیٰ لگا رہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، جو لونڈیوں کو کیا کرتے تھے، ان کے پاس کئی لونڈیاں، یعنی لونڈیاں یعنی ایسا سمجھو کہ ان کے پاس لونڈی یا غلام ایک پراپرٹی کے جیسا ان کے پاس رہتے تھے. یعنی انہوں اپنے اوپر اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ ان کی پراپرٹی تھی، وہ جس طرح چاہے اس کا استعمال کیا کرتے تھے. تو پہلے کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لونڈیوں سے بدکاری کا کام کیا کرتے تھے. اس سے پیسے دھندا چلانا بولتے نا، پیسوں پہ ان کو اپنے جسم کی یہ نمائش کرنا، جسم فروشی کرنا وغیرہ وغیرہ چیزیں کرایا جاتے ہیں، یعنی بیچنا، جسم کو بیچنا، یہ کام کرایا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو روک دے رہے کہ جو تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لونڈیاں اگر ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تو دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. یعنی مجبور نہیں کرنا لونڈی کو، چپ کے چپ ان کو یعنی یہ ذلت کا داغ ان پر نہیں لگانا. یہ جو ذلت کا داغ ہے نا ان پر نہیں پڑنے دینا، کیونکہ دیکھیے جب انسان جسم فروشی کرتا ہے تو وہ بے عزت ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پاک دامن رہنا چاہ رہی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو مت مجبور کرو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، ورنہ مقصد یہ نہیں کہ اگر وہ بدکاری کو پسند کرے تو پھر ان کا وہ کام کروا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہے نا وہ پسند نہیں کرتی تو پھر ان کو ہرگز نہیں کرانا چاہیے. اور حکم یہ ہے کہ لونڈی سے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے یہ کام مت کراؤ، اس لیے کہ اس طرح کی کمائی تم پر حرام ہے. ایسی کمائی جو جسم فروشی کے کام میں ہے، کیونکہ یہ بدکاری کا کام ہے. اگر تم یہ کام کرا رہے تو تم یہ حرام کمائی جیسا، حرام کمائی جیسا. اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. یعنی کیا مطلب، اگر کوئی زبردستی کرائے، جو بھی پاک دامن رہنا چاہ رہی لونڈی لیکن پھر بھی زبردستی جبر کر کے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے وہ کام کرا رہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، دیکھو یہ کیا ہے، ایک زنا ہے، بے حیائی کا کام ہے، اس پر گناہ تو آئے گا ہی آئے گا. لیکن زبردستی کر کے کرا رہے ہیں آپ، بے حیائی کا کام کروایا جا رہا، تو گناہ کس کو ملے گا، مالک کو ملے گا. گناہگار کون ہوگا، مالک ہونا، یعنی مالک ہوگا، کیونکہ اس نے جبر کیا، اس نے مجبور کیا. لونڈی جو مجبور ہے وہ گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زبردستی میں ہو گئے، وہ خواہش کی وجہ سے
نہیں کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہیں۔ تین چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ بولے، خطا یعنی نہیں معلوم تھا، غلطی سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا وہی اس بارے میں، اس بارے میں نالج ہی نہیں تھا، ہو گیا تو معاف ہے۔ جیسے کہ مشہور واقعہ نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک شخص آ کر، ایک صحابی آیا اور ان کو کیا کرے، یہ دیے، ایک ہدیہ دیے، کوئی چیز کھانے کی دیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھا لیے۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کو معلوم، میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا، یعنی تقدیر، ہاتھ دیکھ کے ستارے دیکھ کے تقدیر بولتے ہیں نا، میں وہ کام کرتا تھا، میں نے کسی کو پیشن گوئی کی تھی کہ تمہارے اس فیوچر میں ایسا ہوگا، تو وہ پورا ہوا آج، وہ خوشی میں مجھے لا کر دیا، یہ اس لیے میں آپ کو دیا۔ تو وہ کیا کرے، کیونکہ وہ کہانت کیا ہے، حرام ہے، تو حرام کی کمائی، حرام کی چیز کر کے کمایا جانے والا وہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھا لیے بھی تھے، لیکن پھر کیا کرے، انگلی ڈال ڈال کر باہر نکال دیے انہوں، حالانکہ غلطی سے کھائے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیے تھے، بولے نا خطا، غلطی سے ہو گئی، معلوم نہیں تھا، نالج میں نہیں تھا، ایسی چیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ دوسرا ہے نسیان، یعنی بھول سے ہو گئی غلطی، بھول کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، اور جبر، کسی کے دباؤ اور زبردستی میں آ کر اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔